تو بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو عمل قرآن و سنت کی نص سے ثابت نہ ہو اور وہ عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بدعت ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ قرآن و سنت سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، لیکن آپ وہ عمل کر رہے ہیں جو ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ عمل جو ہے بدعت ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسی تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ جب ایک فریق اس عمل کو لے رہا ہوتا ہے، اسپیسیفکلی وہ چاہتا ہے کہ وہ عمل جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے نکل کر آئے۔ ایک فریق یہ ہے کہ وہ دلیل بنا لیتا ہے بعض حدیثوں کو، بعض آیتوں کو، اور وہ اپنے قیاس کے ذریعے جو ہے ان کی جو ہے تشریح کر کے اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہ عمل جو ہے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو میں وہ اس کو جو ہے مباح یا جو ہے مستحب قرار دے دیتے ہیں کہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ بدعت دلالت والی بدعت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے تفریق دیکھی جاتی ہے کہ یہ دو طرح کے جو ہے ایکسٹریم ویوز ملتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بدعت کے حوالے سے کہ بدعت کیا ہے اور بدعت کی اقسام، ٹائپس کیا ہیں، اور اس میں کیا اختلاف ہے بدعت کے اندر۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 117، اللہ فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بدیع ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ از دا اوریجنیٹر آف دا ہیونس اینڈ دا ارتھ۔ تو یہ جو ورڈ ہے بدعت، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز، یعنی کہ جس کی کوئی سبقت نہ ہو، یعنی کہ وداؤٹ اینی پریسیڈنس۔ تو اسلامک کانٹیکسٹ میں بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کا قرآن اور سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، ایسا عمل جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور وہ نیا عمل ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے بدعت کہتے ہیں، جو قرآن اور سنت کے اندر جس کا ثبوت نہیں ملتا، تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو اب اہل علم نے بدعت کو کئی طرح سے ڈسکرائب کیا ہے اور اس کی کئی طرح کی جو ہے اس کے ٹائپس ہیں جو اہل علم نے جو ہے ڈسکرائب بتائے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو دو قسمیں ہیں، ایک تو بدعت لغوی، یعنی کہ لغوی معنی میں لنگوسٹکلی، اور بدعت شرعی یعنی کہ ٹیکنیکل بدعت جو اسلام کے اندر بدعت ہے۔ تو لغوی معنی میں جو ایک لغوی طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو کہ بدعت ہو سکتی ہے، خواہ وہ دنیا کے بارے میں ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں۔ بٹ ٹیکنیکل بدعت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جو دینی اعتبار سے جو بدعت ہوگی وہ بدعت شرعی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بیسک سی یہ اقسام ہے کہ بدعت لغوی یعنی کہ لنگوسٹک بدعت، اور اسی طرح سے بدعت شرعی جو کہ ٹیکنیکل بدعت ہے جو اسلام کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ایک حدیث پہ جو کہ مختلف حدیث کی کتابوں میں، حدیث نسائی کے اندر ہے، حدیث نمبر 1578، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر محدثہ بدعہ ہے، یعنی کہ اور ہر بدعت، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے دلالت ہے۔ یعنی کہ اب یہاں سے جو ہے جو یہ کلو ورڈ ہے نا کہ ہر بدعت دلالت ہے، جو بعض اہل علم اس کلو کو ہر کو جو ہے خاص کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہر بدعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر بدعت چاہے وہ کیسی بھی بدعت ہو اور وہ جو ہے اس بدعت دلالت میں آ جائے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کی وہ بدعتیں ہوں گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں گی اور اس کا کوئی پروف قرآن و سنت کے اندر نہیں ہوتا ہوگا۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے وہ جو اس بدعت کے معنی کو لیتا ہے جنرل وے میں، عام کی کیفیت کے اندر اس کو لیتا ہے کہ یہ جنرل میننگ ہے، کمپرائزز ایوری تھنگ۔ تو کل بدعت دلالہ وکل دلالت فی النار، اور ہر دلالت جو ہے آگ کے اندر ہے، یعنی کہ آگ میں لے جانے والی ہے ہر دلالت۔ تو یہاں سے اختلاف جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ ایک اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ ہر بدعت دلالت نہیں ہوتی، وہ بدعت جو کوئی بھی نئی چیز جو قرآن اور حدیث اور جو قرآن و سنت اس کے حساب سے اگر کوئی نئی چیز ہے اس کے خلاف نہیں جاتی، تو وہ بدعت جو ہے گمراہ کرنے والی بدعت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وہ بدعت جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ جو ہے بدعت دلالت ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ یہ ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ کا جو فرق ہے، یہ کلو بدعت ضلالہ، تو اس سے یہ جو ہے دو ویو پوائنٹ ہمارے نزدیک آتے ہیں کہ جو ہم ڈفرینسز پاتے ہیں کہ ایک فریق بول رہا ہوتا ہے ایک چیز کو بدعت، دوسرا اس کو جو ہے الاؤ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بدعت نہیں بلکہ اس کو جو ہے حلال مان رہا ہوتا ہے اس کام کو۔ تو فردر ہم چلتے ہیں تو بعض اہل علم نے جو ہے بدعت کو ڈیوائیڈ کیا ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی کہ تو جو بدعت جو ہے عمل کے اندر ہوتی ہیں تو وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی کہ اچھی بدعت اور بری بدعت۔ تو اس طرح سے اہل علم نے اس کو جو ہے مطلب اس کی اقسام بیان کی ہیں کہ وہ بدعت جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1017 کتاب العلم کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب العلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنت حسنہ، کہ اسلام کے اندر کوئی اگر کوئی نئی سنت جاری کرتا ہے فعمل بها بعد، اور جس پر کہ بعد میں عمل بھی کیا جاتا ہے، تو جو لوگ عمل کریں گے اس کا اجر بھی اس کو ملے گا جس نے اس سنت کی جو ہے شروعات کری۔ اسی طرح سے من سن فی الاسلامی سنت سیئہ، کوئی اگر جو ہے بری سنت، کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے اسلام کے اندر فی الاسلام، تو اسی طرح سے اس کو فعمل به بعد، اگر اس پہ جب عمل کیا جاتا ہے بعد میں تو اس کا جو بھی اس سے نقصان ہوگا تو وہ سارا وہ گناہ اور وہ نقصان اس انسان کے اوپر جائے گا جس نے اس عمل کو جاری کیا۔ تو اسی طرح سے اہل علم جو ہے بدعت کو بدعت حسنہ عمل کے اندر اور بدعت سیئہ کر کے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بدعت اعتقادی یعنی کہ عقیدے کے اندر بھی بدعت ہوتی ہے، کہ جیسے کہ بعض جو گروہ تھے جیسے کہ قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور اسی طرح سے بعض اور دوسرے گروہ، تو یہ عقیدے کے اندر انہوں نے جو ہے بدعت کری، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ تو وہ بدعتیں، وہ نئی عمل، وہ نئی چیزیں جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں جاتی اور اسی کے اندر ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے بدعت حسنہ کہا گیا، اور وہ بدعتیں جو بری بدعتیں جو قرآن و سنت کے خلاف جاتی ہیں ان کو جو ہے بدعت سیئہ کہا گیا۔ اور بعض اہل علم نے بدعت کو ان کیٹیگریز میں بھی ڈالا ہے، جیسے کہ فرض بدعت اور مستحب اور مباح اور مکروہ اور اسی طرح سے حرام، تو اس طرح سے بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے بدعت کو۔ جیسے کہ قرآن کی کتابت کرنا، اس کو فرض بدعت میں سے کہا گیا۔ اسی طرح سے اور جو علوم، یہ اصول فقہ، اصول حدیث، جرح تعدیل، جتنے بھی علوم اور فنون ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے ضروری تھے، تو اسی طرح سے ان کو بھی بدعت کہا گیا، اور اسی طرح سے ان کو جو ہے ان کیٹیگریز کے اندر ڈالا گیا، تو یہ بھی ضروری تھے۔ تو اسی طرح سے یہ الگ الگ طریقے سے بدعت کی اقسام جو ہے بیان ہوئی ہیں۔ تو جو فرق ہے وہ یہ ہے، جو ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ بدعت شرعی، تو جو بدعت شرعی ہوتی ہے وہ بدعت دلالتی ہوتی ہے، اور جو باقی بدعتیں ہیں وہ لغوی معنی میں بدعت ہوتی ہیں، بٹ وہ ٹیکنیکل بدعت نہیں ہوتی۔ تو جو ٹیکنیکل شرعی بدعت ہوتی ہے وہ بدعت ہی ہوتی ہے اور وہ بدعت دلالتی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک گروہ کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دوسرے فریق کا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ساری بدعت جو ہے وہ مطلب اس کا عام معنی نہیں ہے کل بدعت دلالہ، لیکن بٹ اس کا خاص اسپیسیفک ہے، یعنی کہ جو قرآن و سنت کے خلاف جو نئی چیزیں ہوں گی وہی کیا کہتے ہیں اس کیٹیگری کے اندر آئیں گی بدعت دلالت۔ اسی لیے وہ جو ہے عمل کے اندر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی اس اقسام کو جو ہے بیان کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے بعض جو ہے چیزوں کے اندر ہمارے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک فریق جو ہے ایک چیز کو بدعت کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز حلال ہے، یعنی کہ اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے ایک اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے اس عمل کے اعتبار سے۔ تو آخر میں ایک امپورٹنٹ جو اس سے جو مغز نکالیں گے ہم یہ نکالیں گے کہ دیکھیے بدعت تو اگر ہم کئی بار کیا ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے، ایک نئی چیز جب کی جاتی ہے تو بعض لوگ اس عمل کو اسٹارٹنگ میں تو وہ عمل کئی بار ایسا ہوتا ہے مطلب قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن کئی بار آگے چل کر وہ جو ہے اس کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔
تو اس کو وہیں پر اس کو جو ہے اس عمل کو روک دینا چاہیے۔ تو اسی لیے بعض اگر اہل علم جو ہے کا یہ کہنا ہے کہ بعض جو بدعتیں ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں تو یہ مباحات اور جو ہے مستحب کیٹیگریز کے اندر آتا ہے کہ یہ آپشن، مطلب یہ آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، لیکن جو فرقہ پرستی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس پر وہ اتنا زور ڈالتا ہے کہ جیسے کہ وہ چیز واجب ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مباح ہوگی یا مستحب ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ہوا ملتی ہے، اور ہر آدمی جس کو قرآن کا نہ پتہ، نہ اس کو حدیث کا پتہ، نہ فقہ پتہ، اس کو کچھ نہیں پتہ، لیکن وہ جو ہے ان پر جو ہے بحث کر رہا ہوتا ہے اور فتوی بازی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، اور دوسرے بھی پھر دوسرے ایکسٹریم پر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹریم غلط ہے ہر چیز کا، تو ایکسٹریم نہیں، ایک جو ہے اعتدالی کے ساتھ ہر چیز کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے اور اس کی سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ سب سے بہتر رویہ، اور ہر مطلب آپ کو جو ہے ڈیپلی آپ کو جو ہے اسٹڈی کرنا چاہیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف ہے موجود، بٹ اس کو جو ہے اتنا جو فرقہ پرستی کا جو مطلب یہ ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں اس کو، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط ہے۔